الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو آنکھیں بند نہ کرے بلکہ آنکھیں کھلی رکھے۔ اگرچہ فقہا نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو آنکھیں بند کیے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں آنکھیں بند کر لینا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھیں بند نہیں کرتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے اتباع سنت کی برکت آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں ہے، چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، اس درجے کا خشوع حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، خیالات آئے یا نہ آئے۔ اتباع سنت کا ثواب اسی میں ہے کہ آدمی آنکھیں کھول کر نماز پڑھے۔ اگرچہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے مگر افضل نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اصل بات تو اتباع سنت کی ہے۔ جو نور اتباع سنت میں ہے وہ نور دوسرے کاموں میں نہیں ہو سکتا، لہذا چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، خشوع پیدا ہو یا نہ ہو، اتباع سنت چونکہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں ہے، اس لیے ہم تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت جو نفل نماز ہوتی ہے وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا، حضرت فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے میں کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے، تو آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، ہاں فقہاء نے صحیح کہا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھتے اور پورا ثواب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو حضرت نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو میں اتباع سنت میں بیٹھ کر کے یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت ثواب؟ تو حضرت نے فرمایا، فقہاء نے صحیح کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اتباع سنت میں جتنا جی لگتا ہے اتنا دوسرے کاموں میں جی نہیں لگتا، اور اتباع سنت یہ ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بیٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، چاہے ثواب آدھا ہی ملے، لیکن میں اتباع سنت پر عمل کرتا ہوں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو نیا دین کی طرف آیا ہے اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اب اگر تم اس پر بہت زیادہ قیدیں اور شرطیں لگا دو گے اور اس سے کہو گے، دیکھ بھائی آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھنا، آنکھیں کھول کر کے نماز پڑھنا، چونکہ وہ شخص مبتدی ہے، اس لیے اگر تم اس پر زیادہ قیدیں اور شرطیں لگا دو گے تو وہ بھاگ جائے گا اور اس کی طبیعت میں دین سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا جو نئے دین پر آئے ہیں یا جو ابھی نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس کو اس بات کی پابندی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھے۔ اس لیے حضرت والا نے فرمایا، مبتدی کو اجازت ہے خواہ وہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مبتدی پر زیادہ قیود لگانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ذرا عبادت کی طرف گھیر گھار کر لے آؤ، جب عبادت کا عادی بن جائے اس وقت قیود لگانا۔
दरअसल इब्तदाई हालात में किसी किस्म की रियायत देना उस अमल की तरफ लाने के लिए ही होता है। उन आदाब व शराइत की नफ़ी कर देना या उसकी अहमियत ख़त्म कर देना मकसूद नहीं होता। तरबियत करने वाले इसको खूब समझते हैं। इसलिए जो हजरात शुरू में अभी नमाज पढ़ना शुरू किया है उसको इजाज़त है वो जिस तरह चाहे नमाज पढ़े, जिस तरह नमाज में दिल लगे। अगर आंखें खोल कर नमाज पढ़ने में दिल लगे तो आंखें खोल कर नमाज पढ़े, और अगर आंखें बंद करके नमाज पढ़ने में दिल लग रहा है और खुशू पैदा हो रहा है तो वो आंखें बंद करके ही नमाज पढ़े। लेकिन जो लोग नमाज पढ़ने के आदी हो चुके हैं और काफ़ी सालों से नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको लिए ये ज़रूरी है कि वो आंखें खोल कर नमाज पढ़ने का एहतिमाम करें और आंखें खोलकर नमाज पढ़ने की आदत डालें। इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पढ़ने का जो सही तरीक़ा है, जो मसनून तरीक़ा है, अहादीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा बयान किया गया है उसके मुताबिक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाज को कबूल फरमाए और हमारी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।